چونکہ فیملیز ہیں تو میں تھوڑی اللہ کے نبی کی فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے انسان سمیت مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی، جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی۔ ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔ تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی۔ ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا دماغ کٹھا کر کے تولا جائے تو وہ 20 گرام بنتا ہے۔ اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے۔ فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا۔ تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، اور وہ گھسڑتے گھسڑتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہمارا بچہ جس دیس میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا۔ اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔
وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ وہ سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، کہ ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم گئے کینیا، تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے، تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ، تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے۔ صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے ہیں؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا، کہنے لگا واہ میرے اللہ، ایک ہی کیتا ہے، ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک آم گرا، ہائی او گنجا آم گرا یہاں، اندر شکر ہے مولا سمجھ آ گئے، اگر یہ تربوز ایتھے ہوندا تو میرا تو سر پاٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان۔ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی بہت دکھی۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، جیسے پہلے لوگ آتے تھے چھپ چھپ آ کے، ایک بحری جہاز میں چھپ گئے، پھر وہ بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں۔ تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں کہ ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تنوں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہونا دیو مینو آ کے مل، بس تو آنا۔ میں گیا تو ڈیوزبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ویسے کہنے لگے بیٹا اے ویکھے ہی، میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر
کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ وہ کہ سارا ویلا پہ میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے، میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی۔ آج 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی، پاکستان میں نے چٹنی روٹی تو مل ہی جانتی۔ اور میری تھوڑی دیر بعد میری مامی آ گئی، تو وہ یہی بات چل پڑی کہ نہ بیٹے ساتھ رہے، اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے، اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ تو وہ میری مامی کہنے لگی، پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں، یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے، اور یہاں کی بھاگ دوڑ، بھاگے جا رہے ہیں، جاب 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 جاب، کس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی۔ ہمارے تو غریب لوگ اب بھی حکا بکھا کے بیٹھے ہیں، آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے، آپ نوکر نہیں رکھ سکتے۔ بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں۔ رات وہ ایک نوجوان نے کہا، جی میری نئی رولز رائس ہے، میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد۔ ٹھیک، تو رولز رائس لے کر آیا، بالکل نہیں تھی وہ جگہ۔ تو میں نے بیان میں کہا، یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے، یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو، لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پیندا ہے، اور ٹائر بھی آپ دھوندا ہے، تو میٹ بھی آپ صاف کردا ہے۔ ساڑی تو سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے، ایک صبح دا ایک شام دا۔ اس پہ تاڑی بجاؤ۔